بسم اللہ. لفظ کی دو قسمیں ہیں. مفرد کی ایک تقسیم پہلے ہوئی، پھر دوسری تقسیم ہوئی تھی معنی کی وحدت اور کثرت کے. معنی کی وحدت اور کثرت کے اعتبار سے دو قسمیں، واحد المعنی، کثیر المعنی. واحد المعنی کی جو تقسیم پچھلی فصل اب کثیر المعنی کا بیان کرتے ہیں اور کثیر المعنی کی تقسیم کرتے ہیں. مفرد کثیر المعنی جس کی پھر آگے کئی قسمیں ہیں. وہ مفرد جس کے معنی واحد نہ ہو بلکہ متعدد ہو. وہ مفرد جس کے معنی واحد نہ ہو، ایک نہ ہو، زیادہ ہو. توجہ کریں، دیکھا یہ جائے گا کہ ہر معنی کے لیے ابتداءً مستقل وضع کے ساتھ وضع کیا گیا یا نہیں. ہر معنی کے لیے ابتداءً الگ وضع کے ساتھ وضع کیا گیا. آپ دیکھیں نا، آپ کا نام ہے سعید، ٹھیک ہے. آپ کے اڑوس پڑوس میں ایک اور بچہ رہتے، ایک اور لڑکا ہے، اس کا نام ہے سعید، ٹھیک ہے. آپ کہیں سفر کرتے ہیں، جاتے ہیں، کوئی اور بندہ ملتا ہے، اس کا نام بھی ہے سعید. تو اب آپ کا نام سعید، آپ کے پڑوسی کا نام سعید، وہ تیسرا بندہ آپ کو ملا سعید، چوتھا ایک اور مل گیا وہ سعید. تو یہ سب کے نام سعید کیسے ہوئے؟ اس لیے کہ رکھے گئے. ایسے ہی ہے نا. تو یہ ہے ہر معنی کے لیے الگ وضع کے ساتھ وضع. ہر معنی کے لیے الگ وضع کیا گیا. یہ پیدا ہوا، اس کا نام سعید رکھ لیا گیا. دوسرا پیدا ہوا، اس کا نام سعید رکھ لیا گیا. تیسرا پیدا ہوا، اس کا نام سعید رکھ لیا گیا. سمجھے؟ تو دیکھا ہی جائے گا کہ وہ مفرد جو کثیر المعنی ہے وہ ہر معنی کے لیے ابتداءً الگ وضع کے ساتھ وضع کیا گیا. ہر معنی کے لیے ابتداءً الگ وضع کے ساتھ وضع کیا گیا ہو تو یہ مشترک ہے. کیا ہے؟ مشترک. ہر معنی کے لیے ابتداءً الگ وضع کے ساتھ وضع نہیں کیا گیا. ہے تو کثیر المعنی لیکن ہر معنی کے لیے موضوع نہیں ہے. ہر معنی کے لیے اس کی وضع نہیں ہے. تو مطلب کیا ہوگا؟ ایک کے لیے وضع ہے، دوسرے میں استعمال. ٹھیک ہے نا. ایک کے لیے وضع ہے، دوسرے میں استعمال. اس کی پھر دو قسمیں بنیں گی. بات پہ توجہ دیں. جس کے لیے وضع کیا گیا اس کو چھوڑ دیا گیا یا نہیں چھوڑا گیا؟ جس کے لیے وضع کیا گیا تھا اس کو چھوڑ دیا گیا. چھوڑ دیا گیا کا مطلب یہ ہے کہ معنی ثانی میں مشہور ہو چکا ہے اور معنی اول مراد لینے کے لیے قرینہ کی ضرورت ہو. یہ مطلب ہے چھوڑ دینے. چھوڑ دینے کا مطلب یہ نہیں بس سرے سے استعمال ہی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا. چھوڑ دینے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سرے سے استعمال بھی نہیں ہوتا. چھوڑ دینے کا مطلب یہ ہے کہ معنی ثانی میں مشہور ہو گیا اور معنی اول میں استعمال کے لیے قرینہ کی ضرورت پڑتی ہے. جس کے لیے وضع کیا گیا اس میں استعمال کے لیے قرینہ ضروری ہے. آپ سمجھ رہے ہیں بات؟ تو یہ ہے معنی ثانی میں، یہ ہے معنی اول معنی اول کے چھوڑ دیے جانے کے معنی یہ ہے. یہ مطلب ہے اس کا. یہ مطلب نہیں سرے سے استعمال ہی نہیں ہوتا. مطلب یہ ہے کہ استعمال ہو تو قرینہ کی ضرورت پڑتی ہے. دیکھا جائے گا کہ جس معنی کے لیے وضع کیا گیا اس میں استعمال اس کا چھوڑ دیا گیا یا نہیں چھوڑا گیا. اگر چھوڑ دیا گیا، چھوڑ دیا گیا کا مطلب میں تمہیں بتا چکا ہوں. تو اس کو بولتے ہیں منقول. کیا بولتے ہیں؟ منقول. اور اگر نہیں چھوڑا گیا، کبھی پہلے معنی میں، کبھی دوسرے میں، کبھی پہلے میں، کبھی دوسرے میں، ذہن میں رکھے اسے بولتے ہیں حقیقت مجاز. پہلے کے اعتبار سے حقیقت، دوسرے کے اعتبار سے مجاز. بات سمجھے؟ یہ تین بڑی قسمیں ہیں اس مفرد کثیر المعنی کی. دوبارہ سمجھیے خلاصہ. مفرد کی تقسیم کی تھی. مفرد کی دو قسمیں، واحد المعنی، کثیر المعنی. واحد المعنی کی تقسیم ہو چکی پچھلی فصل میں. کثیر المعنی کی اس فصل میں تقسیم کرتے ہیں. دیکھا جائے گا کہ مفرد کثیر المعنی ہر معنی کے لیے ابتداءً مستقل وضع کے ساتھ وضع کیا گیا یا نہیں. اگر ہر معنی کے لیے ابتداءً مستقل وضع کے ساتھ وضع کیا گیا تو مشترک. ہر معنی کے لیے ابتداءً الگ وضع کے ساتھ وضع نہیں کیا گیا تو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ جس معنی کے لیے وضع کیا گیا
وہ متروک ہو چکا اور دوسرے معنی میں مشہور ہو چکا. جی متروک ہونے کا مطلب میں بتا چکا. متروک ہونے کے معنی یہ نہیں ہے کہ سرے سے اس میں استعمال نہیں ہوتا. جی. متروک ہونے کے معنی یہ ہے کہ اگر اول میں استعمال ہوگا تو قرینہ کا محتاج ہوگا. جی جس کے لیے وضع کیا گیا اس میں استعمال ہوگا تو قرینہ کا محتاج ہوگا. جی بات آپ سمجھے؟ جی. تو اول متروک ہو چکا ثانی میں مشہور ہو چکا یا ایسا نہیں ہے. اگر اول متروک ہو چکا ثانی میں مشہور ہو چکا تو منقول. اگر اول متروک نہیں ہوا ثانی میں مشہور نہیں ہوا بلکہ کبھی پہلے معنی میں مستعمل کبھی دوسرے معنی میں مستعمل، اسے حقیقت مجاز کہتے ہیں. پہلے کے اعتبار سے حقیقت، دوسرے کے اعتبار سے مجاز. تو مفرد کثیر المعنی کے تحت 3 قسمیں آ گئی. جی پہلی مشترک، دوسری منقول، تیسری حقیقت مجاز. بات آپ سمجھیں؟ جی. متکثر المعنی متکثر المعنی چند قسمیں. قسمیں. وجہ حسر یہ ہے وجہ حسر یہ ہے لفظ جس کی معنی کثیر اس کی معنی کثیر اگر وضع کیا گیا اگر وضع کیا گیا ہر معنی کے لیے ابتداءً متعدد وضع کے ساتھ الگ، یعنی الگ الگ. لیکن میں نے جیسے آپ کو بتایا بھائی سعید، آپ کا نام سعید ہے تو ایسا نہیں ہے یہ سوچ کے رکھا گیا ہو کہ چونکہ 4 محلے دور بھی ایک شخص کا نام سعید ہے تو لہٰذا اس مناسبت سے اس کا نام سعید نہیں. جب نام سعید رکھا گیا تو ہو سکتا ہے پتہ ہی نہ ہو ادھر کوئی رہتا ہے نہیں رہتا، یا وہ بعد میں پیدا ہوا ہو. تیرا نام صادق ہے تو اب صادق جب نام رکھا گیا تو یہ پتہ تھا بھئی ایک جو ہے نا وہ مولانا صادق صاحب بھی، وہ ایک بچہ وہاں پر بھی رہتا ہے، پیدا ہوا ہے جناب والا سمرہ پواری میں، تو اس کا نام بھی یہ ہے. بات یہ تو کوئی بات نہیں ہے. جب نام رکھے جاتے ہیں تو اس میں یہ چیز ملحوظ نہیں ہوتی کہ یہ فلاں کا نام بھی ہے فلاں کا نام بھی. بات سمجھے؟ تو یہ ہے الگ اور مستقل وضع. الگ اور مستقل وضع اسے نام دیا جاتا ہے اشتراک کا. مشترک ہے. ٹھیک ہے، نام رکھا جائے گا مشترک. اب اس کی مثال پیش کر دی جیسے العین. العین عربی زبان میں جو العین ہے یہ کثیر معنی میں مشترک ہے. یہ آنکھ جو ہے یہ بھی عین ہے، چشمہ عین ہے، سونا عین ہے، گھٹنا عین ہے. سمجھے بات؟ سورج کا نام عین ہے. عین الشیء خود بندہ، خود ذات، انسانی ذات، یہ اس کا عین ہے. عین الشیء کے معنی خیار الشیء کے بھی ہے. شے کا عین، عین الشیء خیار الشیء. بات سمجھے؟ یہ چند ایک معنی انہوں نے بیان کیے. جیسے العین وضع کیا گیا بعض اوقات سونے کے لیے، بعض اوقات آنکھ کے لیے، بعض اوقات گھٹنے کے لیے. ٹھیک ہے، 3 معنی بیان کیے. تو ہر ایک معنی کے لیے وضع کیا گیا تو مستقل وضع کیے گئے. ان معنی میں یہ کیا ہے؟ یہ مشترک. اور اگر نہ وضع کیا گیا ہر ایک کے لیے ابتداءً، ہر ایک کے لیے ابتداءً نہ وضع کیا گیا ہو، توجہ رکھنا، یہاں 2 احتمال ہیں. ہر معنی کے لیے ابتداءً وضع نہ کیا گیا ہو تو 2 احتمال ہیں. سرے سے وضع ہی نہیں کیا گیا، یا بعض کے لیے وضع ہوا اور بعض میں فقط استعمال ہوا. وجہ ہے ہر معنی کے لیے ابتداءً وضع نہ کیا گیا ہو تو 2 احتمال. نمبر 1، سرے سے کسی معنی کے لیے وضع ہی نہیں کیا گیا، یا بعض کے لیے وضع کیا گیا اور بعض میں استعمال ہو. توجہ ہے؟ 2 احتمال بنتے ہیں نا. لیکن جو پہلا احتمال ہے یہ محض احتمال ہے، اس کا کوئی حقیقت کے ساتھ تعلق نہیں ہے. کیوں؟ گفتگو ہو رہی ہے لفظ موضوع میں، اور لفظ موضوع جب کہلائے گا بعض کسی معنی کے لیے وضع کیا جائے گا تو موضوع کہلائے گا نا. بات آپ سمجھے؟ اسے کہتے ہیں مقسم کے اپنی اقسام میں معتبر ہوتا ہے. مقسم ہے لفظ موضوع، تو یہ مقسم لفظ موضوع ہے تو تمام تر اقسام میں وہ معتبر ہے. لہٰذا یہ احتمال محض احتمال ہی ہے کہ کسی کے لیے بھی وضع نہ کیا گیا ہو، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. اس لیے مصنف نے کیا کہا؟ بل وضع اولا لمعنی، بلکہ ایک معنی کے لیے وضع کیا گیا اور دوسرے میں استعمال ہوا. یہ احتمال نہیں ہو سکتا کہ سرے سے وضع ہی نہ کیا. بات سمجھے نہیں؟ خلاصہ دوبارہ سمجھیں. جب کہا وَإِن لَمْ يُوضَعْ لِكُلٍّ ابْتِدَاءً، ہر معنی کے لیے ابتداءً وضع نہ کیا گیا ہو تو یہاں 2 احتمال. نمبر 1، سرے سے کسی معنی کے لیے وضع ہی نہیں ہوا، یا وضع ہوا مگر سب کے لیے نہیں ہوا، بعض کے لیے ہوا. 2 احتمال. لیکن یہ جو پہلا احتمال ہے نا، سرے سے کسی معنی کے لیے وضع ہی نہیں ہوا، یہ محض احتمال ہے، اس کا تحقق یہاں نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ گفتگو چل رہی ہے لفظ موضوع میں، اور لفظ موضوع تب کہلائے گا کم از کم کسی معنی کے لیے تو وضع کیا جائے گا. تو یہ احتمال اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں کہ سرے سے کسی معنی کے لیے وضع ہی نہ کیا گیا ہو.
بات آپ سمجھے نہیں؟ جی۔ اس لیے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس احتمال کا ذکر ہی نہیں کیا اور کیا کہا بل ودیا اولا لمانا جی۔ ثم استعمل فی معنی ثانی. یہ ابتدا اولا وہ ایک معنی کے لیے وضع کیا گیا پھر جی۔ دوسرے معنی میں استعمال شروع ہو گیا. جی یہ نہیں ہو سکتا سرے سے کسی کے لیے وضع ہی نہ کیا گیا ہو. بات آپ سمجھے نہیں؟ جی۔ جی جی بلکہ وضع کیا گیا ہے. بلکہ وضع کیا گیا اولا ایک معنی کے اول لیے ایک پھر معنی کے استعمال ہوا دوسرے معنی میں. دوسرے معنی میں. یہ ذہن میں رکھ لیں کہ دوسرے معنی میں استعمال کسی مناسبت کی وجہ سے ہے یا بغیر مناسبت کے ہے. جی انہوں نے مناسبت کا ذکر کیا ہے بغیر مناسبت والے احتمال کا بیان نہیں کیا. جی مناسبت سے ذکر ہو تو اسے بولتے ہیں نقل. اسے کیا بولتے ہیں؟ نقل. کیا بولتے ہیں؟ نقل. بغیر مناسبت کے استعمال ہو اسے بولتے ہیں ارتجال. جی کیا بولتے ہیں؟ ارتجال. ارتجال. ٹھیک ہے نا. اس قسم کو بولیں گے مرتجل. مرتجل. اس کو بولیں گے منقول. جی سمجھے؟ جی۔ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے چونکہ ابتدائی کتاب ہے نا اس لیے ذرائع اختصار جو ہے اس ارتجال کو بیان نہیں کیا. جی ورنہ ارتجال بھی ایک قسم ہے متکسر المعنی کی. بات آپ سمجھ رہے جی، ہو؟ جی۔ دیکھیں انہوں نے کیا کہا فی معنی ثانی لاجل مناسبت بینہما. جی ان کے بیچ مناسبت کی وجہ سے. تو اب ایک احتمال ہے نا کہ اگر بغیر مناسبت کے استعمال ہو جی وہ جو ہے جی اگر بغیر مناسبت کے کے معنی ثانی میں بغیر مناسبت کے استعمال ہو جی وضع تو اس کے لیے نہیں کیا گیا لیکن بغیر مناسبت کے اوپر استعمال ہو گیا جی۔ تو یہ ارتجال ہے. سمجھے بات کو؟ جی۔ اس اسم کو اس میں مرتجل کہیں گے. جی مناسبت ہو تو منقول کہیں گے نقل ہے اور منقول کہیں گے جی۔ اور اگر بغیر مناسبت کے ہو تو ارتجال ہے اسے مرتجل کہیں گے. ٹھیک ہے. بس بب ہے ان دونوں کے بیچ ہے ان دونوں کے بیچ مناسبت کے مناسبت کے یعنی اس مناسبت کی وجہ سے. اب یہ دیکھا جائے گا کہ ثانی میں مشہور ہو گیا اور پہلا متروک ہو چکا. جی پہلے کے متروک ہونے کا مفہوم میں آپ کو بتا چکا. پہلے کے متروک ہونے کا مفہوم یہ ہے کہ اس میں استعمال ہو تو قرینہ کی ضرورت پڑے. جی یہ مطلب نہیں کہ سرے سے استعمال ہی نہ ہو. جی جب یہ معنی آپ کے ذہن میں آ گئے ترک کے تو اب اس اعتراض کا جواب از خود حاصل ہو گیا. یہ اعتراض کیا جا سکتا ہے کہ جو منقول ہے وہ معنی اول میں استعمال تو ہوتا ہے. جی منقول معنی اول میں استعمال ہوتا ہے. جی جب منقول معنی اول میں استعمال ہوتا ہے آپ نے تو کہا کہ معنی اول چھوڑ دیے گئے ہوں. تو ذہن میں رکھے چھوڑ دیے جانے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے معنی میں استعمال ہو تو قرینہ کی ضرورت. جی ٹھیک ہو گیا. جی اگر مشہور ہو جائے اگر مشہور ہو معنی جائے ثانی میں معنی ثانی میں چھوڑ دیے جائیں چھوڑ دیے جائیں چھوڑ دیے جو اس کا موضوع اول ہے چھوڑ دیے نام رکھا جائے گا نام رکھا جائے گا اور منقول اور منقول. اب ذہن میں رکھیں اس کی بیچ میں منقول کی تقسیم شروع کر دیں. جی لفظ مفرد کی 2 قسمیں واحد المعنی کثیر المعنی. کثیر المعنی کی 3 قسمیں جی مشترک منقول حقیقت مجاز. مجاز. منقول کی پھر آگے تقسیم کرتے ہیں. ذہن میں رکھیں منقول کی تقسیم ہے ناقل کے اعتبار سے. جی دیکھیں گے اس کا ناقل کون ہے. ناقل شرع ہے جی اہل عرف خاص ہے یا اہل عرف عام ہے. عام ہے. ناقل شرع ہے اہل عرف خاص ہے اہل عرف عام ہے. ناقل شرع تو منقول شرعی اہل عرف خاص تو منقول اصطلاحی اہل عرف عام تو منقول عرفی. اور کوئی بات نہیں. جی بات سمجھے؟ جی منقول کی جو تقسیم ہے وہ ناقل کے اعتبار سے ہو. جی ناقل کو دیکھیں گے کون ہے. یہ نقل کس نے کیا؟ جی اہل شرع نے کیا اہل عرف عام نے کیا اہل عرف خاص نے کیا. اہل شرع تو منقول شرعی اہل عرف خاص تو منقول اصطلاحی اہل عرف عام تو منقول عرفی. توجہ ہے. جی جی ذہن میں رکھیں شرع بھی عرف خاص ہے. جی شرع بھی عرف خاص ہے. ٹھیک ہے. جی تو جب شرع عرف خاص ہے تو پھر یہ عرف تو 2 ہو گئے نا عرف عام عرف خاص. جی تو 2 قسمیں ہونی چاہیے منقول عرفی عرف عام اور منقول عرفی عرف خاص. جی یہ 3 کیوں بنائی؟ سوال سمجھے نہیں؟ جی جی شرع بھی عرف خاص ہے. جب شرع عرف خاص ہے تو پھر اصطلاح اور عرف خاص ایک ہی چیز ہے. جی. اصطلاح اور شرع ایک ہی چیز ہے کہ اس میں 2 ہونی چاہیے. جی ایک وہ منقول عرفی جس کے ناقل اہل عرف عام ہو, ایک وہ منقول عرفی جس کے ناقل اہل عرف خاص ہو. تو 3 کیوں؟ جی سوال بنا نہیں؟ جی جی سمجھیں اس کا جواب یہ ہے کہ شرع بھی اصطلاح ہے. اس میں کوئی شک نہیں. شرع بھی عرف خاص ہے شرع بھی اصطلاح ہے لیکن شرع کو شرف حاصل ہے عزت حاصل ہے. جی یعنی ایک عرف خاص ہے ناویوں کا جی. ایک عرف خاص ہے منطقیوں کا ایک عرف خاص ہے اصولیوں کا جی. ایک عرف خاص ہے فلاسفہ کا ایک عرف خاص ہے جناب کسی اور قوم کا مفسرین کا محدثین کا. جی سمجھے بات کو؟ جی ایک عرف خاص ہے اہل شرع کا. جی اب شریعت ان سارے
خاص عرفوں پر عزت مقام اور شرف رکھتی ہے، جی۔ اس لیے اس کو مستقل قسم بنا دیا۔ جی گو وہ عرف خاص میں آتی ہے، جی۔ لیکن عرف خاص کے اندر اخص الخواص ہے، جی عزت کی حامل ہے، جی۔ اس لیے اس کو مستقل قسم بنا دی۔ جی۔ بات سمجھے جی، جی۔ یہ وجہ ہے 3 قسمیں بنانے کی، اور ان 2 قسمیں بن سکتی تھی۔ جی۔ ایک وہ منقول عرفی جس کے ناقل اعلی عرف عام، ایک وہ منقول عرفی جس کے ناقل اعلی عرف خاص۔ خاص مانا گیا۔ اور منقول نظر کرتے ہوئے ناقل کی جانب منقسم ہوتا ہے، تین قسموں کی، ان میں سے ایک ہے ان میں سے ایک عرفی۔ منقول عرفی، عرفی کیوں کب کہیں گے؟ بیتبار ہونے ہونے، ناقل اس کے ناقل کے اعلی عرف عام، اعلی عرف عام، ثانی منقول شرعی، ثانی منقول بیتبار شرعی، ہونے ان بیتبار ہونے کے ارباب شرع، ارباب شرع، تیسرا منقول اصطلاحی، تیسری بیتبار ہونے ان کے بیتبار ہونے اعلی عرف خاص اور طائفہ مخصوصہ۔ اعلی عرف خاص سے اشارہ کر دیا، اعلی عرف خاص سے کیا مراد ہے بھائی؟ مخصوص گروہ، جی ٹھیک ہے۔ اصطلاح کہتے ہی کیا کہتے ہیں؟ اتفاق و قول مخصوص علی وجہ مخصوص، علی جہت مخصوصہ، جی ٹھیک ہے۔ جی۔ اول کی مثال ہے جیسے لفظ دابہ، اصل میں وضع کیا گیا تھا ہر اس کے لیے جو زمین پر چلے، لوا یدب علی الارض، جو زمین پر ایسے چلے، رینگ کر چلے، قدموں سے چلے، ٹھیک ہے۔ پھر نقل کیا اسے اعلی عرف عام نے گھوڑے کے لیے یا چوپائے کے لیے، دونوں میں استعمال ہے، جی ٹھیک ہے نا۔ ورنہ عرف وضع کے اعتبار سے یہ ہر زمین پر وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، جی ذہن میں رکھیں تو کیا صرف گھوڑوں اور چوپایوں کا رزق اللہ پر ہے؟ اللہ کے ذمے ہے ہر چلنے والی چیز کا، جی سمجھے بات کو؟ تو اس لیے یہاں پر جو ہے وہ وضعی معنی میں مستعمل ہے، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، تو ہر ایک چلنے والی چیز کا رزق اللہ کے ذمے ہے۔ یہ مطلب نہیں گھوڑے کا اللہ دے گا اور باقی چیزوں کا اللہ تعالیٰ نہیں دے گا، سمجھے بات کو؟ اعلی عرف عام نے پھر نقل کر لی گھوڑے اور چوپائے کی جانب۔ جی مثال ثانی کی جیسے لفظ نماز ہے، اصل میں دعا کے معنی میں تھا، اصل میں دعا کے معنی میں تھا، ٹھیک ہے۔ پھر نقل کیا شاعر نے اسے ارکان مخصوصہ کیا۔ مثال ثالث کی جیسے لفظ اسم، لغت میں علوف کے معنی میں بلندی، سمجھے بات کو؟ پھر نقل کے سنابیوں نے اس کلمہ کی جانب جو دلالت میں مستقل ہو، نام ملا ہوا ہو زبانوں میں کسی ایک کے ساتھ، وہ کلمہ نہیں ملا ہوتا، اس کا معنی، اس کے معنی ملے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں پر مراد ہے اس کے معنی نہ ملے ہوئے، ٹھیک ہو گیا۔ بظاہر یہ ہے کہ کلمہ نہ ملا ہو، لیکن یہ مراد نہیں ہے۔ کلمہ کا اقتران ملحوظ نہیں ہوتا، نہ کلمہ ملا ہوا ہوتا ہے، ملے ہوئے اس کے معنی ہوتے ہیں، سمجھے بات کو؟ اور اگر نہ مشہور و ثانی اور نہ متروک و اول، بلکہ استعمال ہو اول میں کبھی اور ثانی میں کبھی، نام رکھا جاتا ہے اول کی جانب نسبت کرتے ہوئے حقیقت اور ثانی کی جانب نسبت کرتے ہوئے مجاز، ٹھیک ہے۔ اس کی مثال پیش کر رہے ہیں شیر۔ شیر کا پھاڑ کھانے والی جانور میں بھی استعمال ہوتا ہے اور دلیر بہادر مرد میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ پھاڑ کھانے والے جانور کے لحاظ سے یہ حقیقت ہے اور دلیر بہادر مرد کے لحاظ سے مجاز ہے۔ جیسے اسد ساتھ نسبت کرنے، طرف حیوان مفترس کے شجاع کے، تو وہ ساتھ نسبت کرنے طرف اول کی حقیقت ہے اور ساتھ نسبت کرنے طرف ثانی کے مجاز، بات آپ سمجھیں۔